تاریخ بتاتی ہے کہ جب یونس سیدہ کی تحریر، نبی کی تحریر ظالموں نے لی اور لینے کے بعد پڑھنا شروع کیا تو شہزادی تحریر چنتے چنتے ضعیف ہو گئے تھے۔ دربار میں گئے تو بیوی ضعیفہ کر کے واپس چلا گئی۔ زینب نے پوچھا اما جان یہ بال کیسے سفید ہو گئے؟ کہا بہن زینب، بیٹی زینب تمہیں معلوم نہیں ہے یہی دربار ہوگا، آپ اس طرح کے چادر ہی ہاتھ کر گردن سے بندے ہوں گے، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، یہی دربار ہوگا جو کہ آپ ہوں گے، اور یہ شامیوں کا شرابیوں کا مجمع ہوگا۔ اگر دارو وہی علی کا بیٹا عباس اور شبلی علی دنیا کو بتایا کہ دیکھو دین بچا ہے تو حسین کی وجہ سے، حسین نے اپنی اولاد کو کربلا میں قربان کر دیا، کاغذر جوان 18 برس کا قربان کر دیا، کہا اس لیے قربان کیا کہ دیکھو نانا کا دین بچا ہے، 6 مہینے کے بچے کو قربان کیا کہ نانا کا دین بچا ہے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام کو قربان کیا ہے نا تو یہی کہا کہ دیکھو بھیا عباس کو بھی قربان کر دیا خدا کی راہ میں تاکہ دین بچ جائے۔ آزاداروں سب نے جنگ کی اجازت مانگی ہے، سب جنگ کر رہے ہیں، جناب قاسم ہے وہ بھی جنگ گئے، جناب مولانا محمد ہے وہ بھی جنگ کر رہے ہیں۔ آزاداروں حضرت عباس آئے نا، آج 8 محرم ہے نا، حضرت عباس ہی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، آج عاجلی کا دن ہے۔ آزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس جب آقا کی خدمت میں آئے کہا مولا آقا مجھے اجازت دے کہ میں بھی جنگ کرنے جاؤں۔ ایک مرتبہ بچوں کی صدائیں بلند ہوئی، ہائے اعلیٰ ترش کی صدائیں جب بلند ہوئی، ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، کہا چچا فرات کی طرف جا رہے ہو، لیجئے مشق سکینہ۔ سکینہ دوڑتی ہوئی گئی اور لانے کے بعد اپنے چچا کو اپنے ہاتھوں میں دیا اور دینے کے بعد انتظار کرنے لگی کہ چچا ہمارا پانی لائے گا۔ ایک مرتبہ کہا، امام حسین نے کہا بھیا عباس آپ تو لشکر علمدار ہے۔ عباس کہتے آقا وہ لشکری کہا رہے گا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ حاضر تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عباس جب چلنے لگے ایک مرتبہ عباس کو قریب بلائے، کہا بھیا عباس ذرا قریب آؤ۔ تلوار کو لے لیا، تلوار کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا جو پرچم اسلام کا ہوتا تھا جب جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا۔ آزادارو حضرت عباس کے پرچم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ آزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین نے اس کو مٹانا شروع کیا اور لکھنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے حضرت عباس، ارے بچوں کی آس جو بچوں کو پانی پلائے گا۔ آزادارو تاریخ بتاتی کہ عباس فرات کی طرف پہنچے، حسین نے اکبر کو قریب بلایا، کہا دیکھو بھیا کا کیا عالم ہے۔ آزادارو حضرت علی اکبر کہتے بابا ابھی تو پرچم نظر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ فرات سے پانی بھرا اور بھرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ خود پی لے، لیکن پانی چلو میں لیا فوراً فرات نے پھینک دیا، علم کو گاڑا، مشق سکینہ کو بھرا اور بھرنے کے بعد ایک جملہ کہا، جانور کی طرف اشارہ کیا، اے اسب باوفا تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، تو بھی پانی پی لے۔ ذوالجلال نے اقرار کر دیا، انکار جیسے ہی کیا کہا ہمیں پانی پی لوں، حسین کے بچے پیاسے رہے۔ عباس نے مشق سکینہ کو بھرا، اب فرات سے نکلے ہیں، خیمے کی طرف چاہتے ہیں، تیزی سے گھوڑا بڑھایا۔ آزادار تاریخ بتاتی ہے کہ حرملہ کو بلایا گیا کہ دیکھو حرملہ عباس خیموں میں پانی نہ لے جانے پائے۔ ایک مرتبہ مشق سکینہ پہ ایک تیر لگا، عباس کا دل ٹوٹ گیا، ارے جس کی حسرت سکینہ کی حسرت لے کے آیا تھا اب وہ تمنا کیسے پوری کرے گا۔ آزادار حضرت عباس چلتے رہے کہ فرات کی طرف پانی پہنچ جائے، ارے کسی نے دہنا بازو عباس کا قلم کر دیا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، ارے مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا، علم کو دانتوں میں دبایا، خیمے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ آزادارو ایک مرتبہ اکبر سے حسین نے کہا بیٹا اکبر دیکھو ارے تمہارے چچا کی خیریت تو ہے۔ ایک مرتبہ کہا اے بابا پرچم تو جھک رہا ہے، جزاکم اللہ خیر الجزا، آپ کو کسی کا نہیں لگ رہا ہے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آزادار
आज़ादारों, किसी जालिम ने बढ़कर एक गुर्ज अब्बास के सर पर मारा। अब अब्बास दीन पे समझ न कर सके, दीन से जमीन पे आए। अब्बास के लिए जब मदद के लिए पुकारा है, क्या आता हमारी मदद को आइए। हुसैन दौड़ते हुए कमर को थामे हुए पहुंचे, और पहुंचने के बाद अब्बास का कटा हुआ बाजू उठाया, एक बाजू और उठाया, अब्बास के करीब पहुंचे। आंख में खून है, एक आंख में तीर है, खून को साफ किया, तीर को जेल से निकाला। कहा अब्बास कोई वसीयत करना चाहते हो? कहा था एक वसीयत ये है कि मेरा लाशा जाएगा, इसलिए मैंने सकीना से वादा किया था, पानी पहुंचा न सका। आज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन